جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے تاکید ہے کہ وہ 40 ڈیز اس کو کریں. اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 86. اچھا، اس کے لیے بیسک جو کنڈیشن ہے، بیسک جو ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کی جو پابندی ہے وہ ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے، جس کا نام ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر ہے، اس سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری ہمیشہ آپ کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے، آپ کے پیارے رشتوں کے لیے اور ہمارے پورے پاکستانیوں کے لیے، جہاں جہاں پہ بھی ہم ہیں، ان کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. ویورز، مجھے آپ کے فون کالز بھی آتے ہیں اور آپ کے میسیجز بھی آتے ہیں. رزق سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے آپ لوگ پوچھتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو میں ایک ایسا رزق سے ریلیٹڈ اور خاص طور پہ ملازمت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ ان دنوں جو معاملات چل رہے ہیں ملک عزیز کے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی پوچھتے ہیں فون کر کے کہ کیا پڑھا جائے. تو میں کچھ دن اس پہ غور و فکر کرتا رہا کہ کوئی ایسی جو کلام ہے اللہ رب العزت کی، کوئی ایسا کام ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جو سارے جو لوگ ہیں بروج کے معاملے سے ہٹ کے کہ یہ اس برج کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو یونیورسل ہو، جو سب کے لیے. کیونکہ قرآن پاک تو یونیورسل ہے. قرآن پاک جو ہے وہ بروج کا محتاج تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں جو چیز ہے میں نے جو ڈرائیو کی ہے، جو میں نے کوشش کی ہے کہ میں شیئر کروں آپ سب، اس سب کے لیے ہے. اجازت کا پوچھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، کسی کی اجازت تو نہیں چاہیے ہوتی نا. یہ قرآن پاک میں سے میں عرض کر رہا ہوں، جس کا دل کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کو وہ اٹھائیں. کتاب الحکمہ ہے اس کائنات کی، بلکہ کائناتوں کی عظیم ترین کتاب قرآن کریم ہے. باقی جو ہیں الہامی کتابیں، ان کا احترام بھی، وہ بھی عظیم ترین کتابوں میں سے ہیں. اور قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اللہ رب العزت کی، اس لیے اس کی جو ویٹیج ہے وہ اپنی جگہ پہ. اب میں آتا ہوں جناب، جو عمل ہے، آپ اس کو وظیفہ کہہ لیں، عمل کہہ لیں، اس کی طرف آتے ہیں. بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. اور اس کے اندر آپ ٹائم پیریڈ جو رکھ سکتے ہیں. جو بہنیں ہیں میری، وہ اس کو 21 دن بھی کر سکتی ہیں اور 40 دن بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، اگر وہ کرنا چاہیں they can go for 21 days، 21 دن بھی کر سکتے ہیں. اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے تاکید ہے کہ وہ 40 ڈیز اس کو کریں. اچھا، اس کے لیے بیسک جو کنڈیشن ہے، بیسک جو ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کی جو پابندی ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ وہ کریں گے یا کریں گی تو یہ جو وظیفہ ہے یا عمل ہے، یہ جو دعا ہے، یہ دنوں میں اثر انشاءاللہ کرے گی اور پازیٹیو آپ کو رسپانس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گا. اس کے نا 2 حصے ہیں، وہ میں دونوں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. پہلا اس کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی وقت سلیکٹ کرنا ہے. کوشش کر لیں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ اس کو کیجئے. 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں حاجت کے، اور اس طرح سے پڑھیں کہ آپ ہر سجدے میں جب جائیں تو آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. آیت کریمہ میں بیان کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ایک دفعہ پڑھ لیں یا سجدے میں چلے جائیں. سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 5 7 مرتبہ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. ہر سجدے میں جانا ہے. 3 5 7 مرتبہ جو آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی مرتبہ بھی پڑھتے ہیں وہ پڑھیے. اس کے بعد 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر سجدے میں. ٹھیک ہے، اس کی تعداد بن جائے گی 160 مرتبہ. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اس نفل نماز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مقصد جو ہے ملازمت سے ریلیٹڈ، روزگار سے متعلق جو ہے وہ بیان فرمائیں اور آہوزاری کریں، روئیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اپنا مقصد دل سے بیان کریں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو یقیناً قبولیت کا شرف جو ہے وہ انشاءاللہ بخشے گا اور آپ کو جو ہے ملازمت
یا روزگار والے جو معاملات ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں تنقید کر دیتے ہیں کہ جی ایسا کرتے تو پاکستان ترقی نہ کر جاتا، ہم نے کیا ہے، اپنے آپ سے خود سوال کر لیں، کیا ہم سارے ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں کہ جو ہمیں کہی گئی ہیں؟ بہرحال اس کا جواب میں آپ کو چھوڑتا ہوں۔ دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نوافل سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے اول و آخر پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، ٹھیک ہے، یہ اتنا سا جو ہے نا اتنی سی لائن ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 86 ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، یہ 300 ٹائمز ہے نوافل کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا بہنیں، مائیں، بیٹیاں میری جو ہیں وہ اس کو 21 دن بھی کر سکتی ہیں اور 40 دن بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو گیپ آ جاتا ہے قدرت کی طرف سے اس کو نکال دیجیے اور اس کے بعد دن جو ہیں وہ پورے کر لیں۔ مرد حضرات، بھائی، بیٹے جو ہیں ہمارے وہ اس کو 40 ڈیز تک کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں یہ یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز جو ہے یہ بتائیے irrespective of their zodiac signs کہ جناب آپ برج سرطان سے ہیں، سنبلہ سے ہیں، اس سے یہ پڑھیں، یہ سب کے لیے ہے، ایکولی گڈ ہے۔ اور اس وقت جو ہے میرا خیال یہی ہے کہ اپنا جو حصہ ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں بتا دوں آپ کو، اور قرآن و حدیث کی روشنی سے بتانا بہتر ہے کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ تو جناب میں چاہوں گا کہ آپ یہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے نا، دیکھیں جڑنا ضروری ہے۔ قرآن پورا حکمت ہے، پورے کا پورا ہمارے لیے شفا ہے۔ اب اس میں سے کون سی جو چیز ہے وہ ہمیں کون سے کام کے لیے استعمال کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ میرے صفاتی ناموں سے مجھے اپنے مخصوص کاموں کے لیے پکارو، ٹھیک ہے۔ یہ جو تنوع، یہ جو ویریشن ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ یکسانیت بھی ہو سکتی تھی۔ ویریشن اللہ پاک نے اسی لیے پیدا فرمائی ہے کہ انسان کبھی اس طرح سے، کبھی ویسے، کبھی اس نام سے، کبھی اس کلام سے اللہ کی سے اس کو یاد کرے، اور ہر طریقے سے اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ فیض عطا کرے، اور اس کا یقین، اس کا ایمان جو ہے اللہ رب العزت کے اوپر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ دن بدن مستحکم ہوتا جائے، یہاں تک کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعاؤں میں ہوں، اور اجازت دیجئے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔